قربانی بڑا عظیم عمل ہے، بڑی عظیم نیکی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نماز اللہ کے لیے کا کیا معنی؟ اس نماز میں رکوع ہے، سجدے ہیں، قیام ہے، اب یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی کے لیے رکوع ہوگا، نہ کسی کے لیے سجدہ ہوگا، نہ قیام نماز والا کسی اور کے لیے ہوگا۔ ونسکی، میری قربانی، اب یہ قربانی اللہ کے لیے ہے تو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی شیخ کے لیے، نہ کسی حجر و شجر و مندر کے لیے، نہ کسی درگاہ اور مورتی کے لیے۔ ذبح کرنا، قربانی کرنا، خون بہانا، یہ عبادت ہے اور خالص اللہ کا ہے۔ ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، اس سے کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ توحید کا اللہ نے حکم دیا ہے ہر نبی کو کہ اس توحید کا اقرار کرو، اپنی امتوں سے اس کا اقرار کرواؤ۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو ماننے والے وہ اللہ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں، اور پوری امت کو پھر طرف لے کے جاتے ہیں کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پیارے بھائی، یہ نیکیوں کا سیزن تو ہے، درست ہے، کوئی شک نہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال بڑے عظیم ہیں، لیکن یاد رکھیے، کبھی نہ بھولیے کہ بنیاد توحید ہوگی، بنیاد عقیدہ ہوگا۔ اگر عقیدے میں خلل ہے اور عقیدے میں بگاڑ ہے، شرک کی لعنت میں ملوث ہے انسان، تو پھر اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ہباء منثورا، ریت اور مٹی کے ذرات بنا کے سب نیکیوں کو اللہ اڑا دے گا، سب عملوں کو غارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اگر توحید درست نہ ہوئی، عقیدہ درست نہ ہوا، تو ان دنوں میں توحید کو سمجھیے، عقیدے کو سمجھیے۔